کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ یہ میری سعادت اور خوشبختی ہے کہ میں نے اس کی آڈیو تیار کی۔ میری بساط ہی کیا کہ میں سید الاولین و آخرین کے بارے میں بات کر سکوں۔ میں تو اپنی ساری خوشبختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے انوار کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کے بجائے آپ کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی روشن شاہراہ پر چلتا ہوا زندگی گزاروں اور اسی راہ میں میری موت بھی آئے اور پھر آپ کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر عفو پھیر دے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، عقل مند ہو یا بیوقوف، عالم ہو یا جاہل، لغزش سب سے ہوتی ہے۔ غلطی اور گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، اور نہ کوئی ایسا ہے جس نے صرف نیکیاں ہی کی ہوں، لیکن نیکی و بدی، خیر و شر، حق و باطل، وفا و بے وفائی اور سچ و جھوٹ، غرض سب متضاد چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مادے اور خمیر میں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری ہے، اور وہ بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر اور معافی و بیداری کو پیدا فرما دیا اور اس کو اپنی صفات حسنہ میں سے ایک صفت بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی شخص کی بردباری کا علم غصے کے وقت اور اس کی سخاوت کا علم حاجت کے وقت ہوتا ہے۔ اگر رنگ ساز کے پاس سفید کپڑا نہ ہو تو کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ رنگ ساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی دراصل گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ معافی اور عفو و درگزر والا معاملہ کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے؟ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقوی کے اعلیٰ مراتب میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، اور معاف کرنا تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس پر اجر و انعام کا اعلان کیا۔ جس نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ معاف کرنے سے بندے کو دو انعامات ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ اس کے مشکور و ممنون ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جو لوگ ایسے مواقع پر غصہ پی جاتے ہیں اور بردباری اور درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے محسنین کا لقب فرمایا ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا اور محبت کرتا ہے۔ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، نہ ہی اپنے بھائی کے ساتھ مذاق کرو، ایسا وعدہ بھی نہ کرو جسے پھر پورا نہ کر سکو۔ یہ عزم کریں، محض ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کریں کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ معاشرے کو خوشگوار، محبت افزا اور پرامن بنانے کے لیے بقائے باہمی پر عمل کریں گے، اور اپنے اندر دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح عفو و درگزر کی صفت بھی پیدا کریں گے۔ آئیے اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ زبان انسانی شخصیت میں ایک اہم مظہر کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قوت تکلم انسانی شرف کا ہمیشہ ایک امتیازی وصف رہا ہے۔ اسلام ہماگیر رہنمائی کا مدعی ہے۔ قوت اظہار کے لیے اس شرف پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ الفاظ ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں پہلی وحی کے نزول کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پڑھیں، اور اس وحی میں جو پڑھنے کی ہدایت ہے وہ یقیناً الفاظ سے متعلق ہے۔ زندہ قوموں کی روایت ہے کہ وہ اپنے زبان و بیان پر فخر کرتی ہیں۔ ہر متحرک قوم اپنے لسانی سرمایہ کو زندہ رکھنے کے لیے مصروف رہتی ہے۔ تلفظ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں متکلم کی کسی زبان میں استعداد اور مہارت کا عکس نظر آتا ہے۔ صحت تلفظ اصلاح زبان کا ایک اہم پہلو ہے۔
اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے والوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ ربنا آتنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی، قبولیت کی اس گھڑی میں غلطیاں اور نافرمانیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، اور جو اس دنیا میں رخصت ہو گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے جانے اور انجانے میں جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائیے، بے شک آپ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہوں خالی میرا کاسا، تیرے وادی تیرے بالک، ورفعنا لک ذکرک، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، تیرے دم سے دل بینا، کبھی فاراں کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا، یہ زمیں بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جاں تک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگ داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، کیا تو نے مجھے زیرک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میری سوچیں ہیں سوالی، میرا لہجہ ہو بلالی، شب تیرا کرے خیرہ، میرے دن بھی ہوں مثالی، تیرا مظہر ہو میرا فن، رہے اجلا میرا دامن، نہ ہو مجھ میں کوئی کالک، ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک۔